السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ رات کے بعض حصہ میں نماز کے لیے بیدار ہو جائیے، اس کے ذریعے آپ کو نفع ہوگا کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ برادران اسلام، معزز سامعین و سامعات، اللہ ذوالجلال والاکرام کا فضل اور احسان ہوا جس نے 19 رمضان المبارک کی نماز تراویح قیام اللیل سے فارغ ہوئے۔ دعا ہے جو معروضات آج آپ کے سامنے معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسنون تراویح۔ میرے بھائیوں، پچھلی رات نماز کے لیے نیند سے بیدار ہونا، پھر اس کا نام ہے نماز تہجد۔ تہجد کے دیگر نام بھی ہیں۔ اسی طرح یہ نماز رات کی نماز ہے جسے صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ تہجد کے آخر میں وطر پڑھ کر ساری نماز کو طاق بنانا، پھر اس کا نام ہوگا صلاۃ الوتر۔ قیام رمضان کی راتوں میں اسی نماز کا لمبا قیام کرنا، پھر اس کا نام کیا ہوگا؟ قیام رمضان۔ صلاۃ التراویح، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں، البتہ محدثین نے کتب احادیث میں اس نام سے باب باندھے ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں اذا تقدمت سمیت باسم التراویح و اذا تأخرت سمیت باسم التہجد۔ فیض الباری جلد 2 صفحہ 420۔ جب یہ نماز رات کے پہلے حصے میں ہو تو اس کا نام تراویح، اور جب پچھلے حصے میں ہو تو اس کا نام تہجد ہے۔ دوسرا فتویٰ، العرف الشاذی حاشیہ علی الجامع ترمذی، العرف الشاذی حاشیہ علی الجامع ترمذی صفحہ 177۔ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي رِوَایَةٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صلی التراویح والتہجد علی حدۃ فی رمضان۔ کسی بھی روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں تراویح اور تہجد کا فرق ثابت نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، 22 رمضان تک آپ نے ہمیں باجماعت قیام نہ کرایا،
23ویں شب آپ نے ہمیں تہائی رات تک باجماعت قیام کرایا، 24ویں شب جماعت نہ کرائی، پھر 25ویں شب نصف رات تک جماعت کرائی۔ ہم نے عرض کیا لو نفلتنا قیام هذه اللیلۃ، کاش آپ ہمیں اس رات زیادہ نفل پڑھاتے۔ فرمایا ان الرجل اذا صلی مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام اللیل، بے شک آدمی جب باجماعت نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے تو اسے ساری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ پھر 26ویں شب آپ نے جماعت نہ کرائی، پھر 27ویں شب آپ نے اپنے اہل بیت اور لوگوں کو جمع کیا، پھر انہیں اتنا لمبا قیام کرایا حتیٰ خشینا ان یفوتنا الفلاح، حتیٰ کہ ہم ڈر گئے کہ ہماری سحری فوت ہو جائے گی۔ اس کے بعد رمضان کے باقی ایام میں آپ نے جماعت نہ کرائی۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے 1375۔ سنن النسائی کی کتاب قیام اللیل کے اندر حدیث موجود ہے، باب قیام شہر رمضان، حدیث کا نمبر ہے 1606۔ سنن الکبری للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 494، اور ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 286، سندہ صحیح۔ یہ تو ثابت ہے کہ آپ تہجد پر ہمیشگی فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں، مذکورہ حدیث کے مطابق آپ نے عشاء سے تقریباً سحری کے آخری وقت تک نماز تراویح پڑھی، باقی وقت تو بمشکل سحری کھانے کا بچا تھا۔ تو آپ نے تہجد کس وقت پڑھی؟ اگر تہجد اور تراویح الگ الگ ہوتی تو اس رات آپ تہجد ضرور پڑھتے۔ ثابت ہوا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے، جتنی رکعت تہجد کی ہیں وہی تراویح کی ہیں۔ تہجد تراویح ایک ہونے پر اعتراض۔ بعض لوگ تہجد اور تراویح کو الگ الگ ثابت کرنے کے لیے ایک ضعیف روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، میں اس کے قیام کو سنت قرار دیتا ہوں، اور جو اس کے روزے رکھے اس کا قیام کرے وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 191۔ سنن النسائی کتاب الصیام باب ذکر اختلاف یحییٰ بن ابی کثیر، اور حدیث کا نمبر ہے 2210۔ و مسند ابی یعلا جلد نمبر 2 صفحہ 192۔ و مسند عبد بن حمید جلد نمبر 1 صفحہ 83۔ ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر 1328۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ 335۔ اس سند میں نصر بن شیبان لین الحدیث ہے۔ اس کی سند میں نظر بن شیبان لین الحدیث ہے، اس کی مطابعت نہیں ملتی۔ امام بخاری نے فرمایا یہ حدیث صحیح نہیں۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں اس کی حدیث کی کچھ حیثیت نہیں۔ دوسری وجہ، اس سند میں ایک اور راوی ابو سلمہ کے بارے ائمہ کی ایک جماعت نے کہا کہ اس کا اپنے باپ سے سماع ثابت نہیں۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ 622۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ ضعیف روایت جس کے ذریعے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تہجد اور تراویح ایک ہی ہوتی تو آپ یہ کیوں فرماتے کہ میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا۔ ثابت ہوا کہ تہجد تو پہلے ہی سے تھی، تراویح آپ نے بعد میں بتائی۔ حضرات، جب یہ روایت ہی صحیح نہیں تو اس سے استدلال کیسے صحیح ہوا؟ ماننا پڑے گا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے۔ مزید وضاحت کے لیے سنیے۔ تعداد تراویح پر اب حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا
کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رمضان کیسا تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الصیام باب من قام رمضان، حدیث کا نمبر 2013، جلد نمبر 1 صفحہ 269۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب صلاۃ اللیل، جلد نمبر 1 صفحہ 254۔ ام المومنین نے سوال کے مطابق مختصر اور جامع جواب دیا کہ آپ کا جو غیر رمضان میں قیام ہوتا وہی رمضان میں ہوتا اور 11 رکعت ہوتا۔ میرے بھائیوں، اماں جی نے وہ تعداد بتائی جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے۔ ویسے تو کبھی آپ قیام اللیل سے قبل کبھی بعد ہلکی سی 2 رکعت پڑھتے اور کبھی نہ پڑھتے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب صلاۃ النبی و دعائہ باللیل، جلد نمبر 1 صفحہ 360۔ اب 8 رکعت کے واضح الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں، اب ذرا توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا، اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی۔ حضرت عیسیٰ بن جاریہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فی رمضان 8 رکعات والوتر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک رات ہم کو 8 رکعت اور وتر پڑھائی۔ اگلی رات ہم نماز تراویح کے لیے جمع ہوئے، ساری رات آپ کا انتظار کیا لیکن آپ گھر سے نہ نکلے۔ صبح ہم نے آپ سے اپنا شوق بیان کیا تو آپ نے فرمایا انی کرہت ان یکتب علیکم الوتر، میں نہیں چاہتا انی کرہت ان یکتب علیکم الوتر کہ تم پر رات کی طاق نماز فرض کی جائے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ 311، اور ترجمہ عیسیٰ بن جاریہ صحیح ابن حبان جلد نمبر 5 صفحہ 62 باب الوتر کی دوسری حدیث، اور صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ 138۔ جمیع ابواب الوتر باب ذکر واللیل بأن الوتر لیس بفرض، والطبرانی صغیر صفحہ 108، وقیام اللیل للمروزی او قیام اللیل للمروزی صفحہ 90، سندہ حسن۔ حنفی تائید کیا گیا، جناب عین حنفی لکھتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَمْ يُبَيِّن فِي الرِّوَایَاتِ الْمَذْکُورَةِ عَدَدُ الصَّلَاةِ الَّتِی صَلَّاہَا رسول اللہ فی تلک اللیالی، قلت رواة ابن خزیمہ وابن حبان من حدیث جابر صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات ثم اوتر۔ فَإِن قُلْتَ، اگر تو کہے لم یبین فی الروایات المذکورۃ عدد الصلاۃ، اگر تو کہے کہ مذکورہ روایات میں اس نماز کی تعداد واضح نہیں، التی صلیٰ رسول اللہ فی تلک اللیالی، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 3 راتوں میں پڑھائیں، قلت رواہ ابن خزیمہ وابن حبان من حدیث جابر صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات ثم اوتر۔ تو میں ابن حبان اور ابن خزیمہ کی حدیث جابر پیش کروں گا کہ آپ نے ہمیں 8 رکعت اور وتر علیحدہ پڑھائے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 اور صفحہ 597۔ اب جو ہے تقریری حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ میری طرف رہے۔
توجہ میری طرف رہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کان من اللیلۃ شیء فی رمضان، کان منی اللیلۃ شیء فی رمضان، رمضان کی ایک رات میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا کہ میرے گھر کی عورتوں نے مجھے کہا ہمیں قرآن حفظ نہیں، آپ ہمیں نماز تراویح پڑھائیں۔ فصلیت بہن 8 رکعات ثم اوترت، میں نے انہیں 8 رکعت پڑھائیں پھر وطر پڑھائی۔ آپ خاموش ہو گئے، کچھ نہ کہا، آپ کی خاموشی آپ کی رضا تھی۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 5 صفحہ 110۔ فصل التراویح ذکر اباحۃ امامۃ الرجل النسوۃ فی شہر رمضان جماعت و قیام اللیل للمروزی صفحہ 90 و مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ 74۔ قال حیثمی اسنادہ حسن، ان دونوں احادیث کی اسناد میں عیسیٰ بن جاریہ پر بعض محدثین نے مبہم جرح کیا ہے، یعنی بغیر کسی وجہ و علت کے ضعیف کہا ہے۔ میرے بھائیو، اصول یہ ہے کہ جب کسی راوی کی تعدیل و توثیق محدثین سے ثابت ہو تو اس پر مبہم جرح سے کوئی نقصان نہیں دیتے، جبکہ ابو زرعہ، ابن عدی، ابن حبان، اجر، ذہبی، ابن حجر، حیثمی 7 محدثین سے عیسیٰ بن جاریہ کی تعدیل و توثیق ثابت ہے۔ میرے بھائیو، ابو حنیفہ بھی ضعیف ہیں، کیسے؟ توجہ میری طرف رہے۔ امام نسائی، امام ابو داود، ابن معین، ساجی اور اقیلی کی عیسیٰ بن جاریہ پر مبہم جرح کی بنیاد پر 8 رکعت تراویح والی حدیث چھوڑنے والوں سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ مذکورہ محدثین کے مبہم جرح سے یہ حدیث چھوڑتے ہیں تو فقہ حنفی مکمل چھوڑیے، کیونکہ انہیں محدثین میں سے بعض نے ابو حنیفہ اس کے بیٹے اور پوتے کو ضعیف کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نسائی کہتے ہیں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ لیس بالقوی فی الحدیث، نعمان بن ثابت ابو حنیفہ حدیث کے معاملے میں قوی نہیں۔ الضعفاء والمتروکین للنساء جلد نمبر 1 صفحہ 240 اور نمبر ہے 586۔ ابن عدی فرماتے ہیں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت الکوفی عن ابیہ عن جدہ قال ابن عدی ثلاثتهم ضعفاء، یعنی اسماعیل، حماد، نعمان بن ثابت کوفی تینوں ہی ضعیف ہیں۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ 226، ترجمہ اسماعیل بن حماد، ولسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ 398، ترجمہ اسماعیل بن حماد۔ میرے بھائیو، انصاف کیجئے، امام ابو حنیفہ کو جرح مفسر و مبہم کے باوجود ثقہ مانتے ہو اور عیسیٰ بن جاریہ کی صرف مبہم جرح سے ضعیف مان لیا۔ پھر اب میں اگلی بات یہ پیش کرنے لگا ہوں کہ حکم عمر اور 8 تراویح۔ محمد بن یوسف حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعۃ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعات پڑھائیں۔ امام ایک رکعت میں 200 آیات پڑھتا، حتیٰ کہ ہم تھکاوٹ سے اپنے عصاؤں پر ٹیک لگا لیتے اور فجر کے قریب ہم اپنے گھروں میں جاتے۔ کہاں جاتے؟ اپنے گھروں میں۔ موطا امام مالک کتاب الصلاۃ باب فی قیام رمضان و مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 284 و سنن الکبریٰ
جلد نمبر 2 صفحہ 496 مولانا نعموی حنفی نے سند کو صحیح کہا ہے۔ آثار السنن صفحہ 250 میں 8 تراویاں پاک نبی نے پڑھیاں تے پڑھائیاں، اس تو بعد صحیح حدیثوں ادھر نظر نہیں آئیاں۔ 3 راتاں پاک پیغمبر آپ جماعت کرائی، 3 راتاں پاک پیغمبر آپ جماعت کرائی، 8 تراوی وتر علیحدہ جابر خبر سنائی، وچ صحیح دے امام بخاری ٹوس حدیث لے آئے، ود 11 کدی نہ پڑھی عائشہ خبر سناوے۔ ہاں رمضان مہینے اندر لمبے قرات کریں دے، 11 رکعتاں نالو ود نہ کدی نماز پڑھیں دے۔ 8 تراوی فل نبی دا، 8 تراوی فل نبی دا نال آرام گزارو، وہیاں خاطر کالے کالے ٹھونگے مول نہ مارو۔ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ تعداد بڑھانے کے بجائے قیام لمبا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو۔ صحیح مسلم صلاۃ المسافرین باب صلاۃ اللیل وعدد رکعات، جلد نمبر 1 صفحہ 358 اور حدیث کا نمبر 756۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے جواب میں فرمایا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہ پڑھ دیں۔ فرمایا یصلی 4 رکعات فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 رکعات فلا تسأل عن حسنہن، آپ 4 رکعت اتنی لمبی پڑھتے، یصلی 4 رکعات فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس لمبائی اور حسن کے بارے میں نہ پوچھ۔ ثم یصلی 4 رکعات، پھر 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن، ان کی لمبائی اور حسن کے بارے کچھ نہ پوچھ۔ صحیح بخاری کتاب الصیام باب صلاۃ التراویح، جلد نمبر 1 صفحہ 269، حدیث کا نمبر 2013۔ اس لیے اگر آپ تراویح کا زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسنون تعداد سے تعداد نہ بڑھاؤ بلکہ قیام لمبا کرو۔ ہم بار بار یہی بات عرض کر رہے ہیں کہ تعداد نہ بڑھاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے ہمیں 25ویں رات کو نصف رات تک تراویح پڑھائی، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا قیام هذه اللیلۃ، کاش کہ آپ ہمیں اس رات زیادہ قیام کراتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا صلی مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام اللیلۃ، بے شک آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے تو اسے سارے رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب قیام شہر رمضان، حدیث کا نمبر 1375۔ سنن النسائی کتاب قیام اللیل اور حدیث کے نمبر ہے 1606۔ غور فرمائیں، صحابی نے 11 رکعت تراویح کی ادائیگی کے بعد زیادہ کی خواہش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے مسنون 11 رکعت تراویح بما وتر سے زیادہ تعداد کی ضد نہ لگاؤ بلکہ مسنون تعداد پر ہی اکتفا کرو، اسی میں خیر ہے۔ 11 رکعتاں سنت نبی پڑھو تے پڑھاؤ، حکم فاروق دا ایہو ثابت ہرگز شک نہ پاؤ۔ سنت مطابق سب صحابہ پڑھ دے 8 رکعتاں، تسی بھی مان لو سنت تاہیں چھڈو فضول باتاں۔ جو کچھ کیتا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تے عمل کماؤ، اپنے کولوں دین دے اندر وعدے نہ ودھاؤ۔ یا رب سائیں کرم کمائیں
دلاں اتے قبضہ تیرا، سنت نبی دے پکا کریں مومنہ سنے دل میرا۔ اب میں آتا ہوں 8 تراویح پر حنفی فتاوی جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 8 تراویح پر فتاوی جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد چند اعتراضات ہیں ان کا جواب عرض کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاد ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں انہ کان یصلی بعد العشاء الآخرۃ الی الفجر فیما بین ذلک 8 رکعات ویؤتر بثلاث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آخری حصہ میں فجر تک وطر سمیت 11 رکعات ہی پڑھا کرتے تھے۔ رد مختار از ابن عابدین شامی حنفی المعروف فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ 50۔ امام محمد ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد صحیحین کے 11 رکعت والی روایت اور باجماعت تراویح کے دلائل دے کر فرماتے ہیں وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، ان سب پر ہمارا عمل ہے۔ موطا امام محمد باب قیام شہر رمضان، ملا علی قاری فرماتے ہیں ان التراویح فی الاصل 11 رکعتا فی جماعت فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، در اصل مسنون تراویح وطر سمیت با جماعت 11 رکعت ہی ہیں۔ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 3 صفحہ 382۔ ابن حمام حنفی کا فتویٰ ہے فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان سنت 11 رکعتا بالوتر فی جماعت فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے بحث کا حاصل یہ ہے فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان سنت 11 رکعتا بالوتر فی جماعت فعلہ۔ سارے بحث کا حاصل یہ ہے کہ مسنون قیام رمضان بما وطر 11 رکعت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت ادا کیا۔ فتح القدیر شرح الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ 448۔ ابن نجیم حنفی نعمانی کا فتویٰ ہے جس کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ 11 رَكْعَةً بِالْوِتْرِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حدیث عائشہ فَأَذِنَ أَنْ يَكُونُ الْمَسْنُونُ عَلَى أُصُولِ مَشَايِخِنَا 8 مِنْهَا والمستحب 12۔ اور البتہ ثابت ہو گیا کہ تراویح بما وطر 11 رکعت ہیں، جیسا کہ صحیحین کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔ پس ہمارے بزرگوں کے اصول کے مطابق سنت 8 رکعت ہیں اور 12 مستحب ہیں۔ بحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 42 اور صفحہ 313۔ حسن بن عمار بن علی شرن بلال حنفی کا فتویٰ ہے لما ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجماعت 11 رکعتا بالوتر، جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت بما وطر کی جماعت کرائی۔ مراق الفلاح شرح نور الاعزاز جلد 1 صفحہ 183۔ خلیل احمد سہارنپوری حنفی دیوبندی کا فتویٰ ہے کہ معقدہ سنت تراویح 8 رکعت تو بالاتفاق ہے، اگر خلاف ہے تو 12 میں۔ براہین القاری جلد نمبر 1 صفحہ 402۔ مولانا انور شاہ کشمیری کا فتویٰ ہے وَلَا مَنَاسَ مِن تَسْلِيمِ أَنَّ تَرَاوِيحَهُ كَانَتْ 8 رکعات۔ تراویح کی 8 رکعت تسلیم کرنے کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں۔ العرف الشذی حاشیہ علی الجامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ 177۔ مولانا زکریا
بانی تبلیغی جماعت کا فتویٰ لا شک فی ان تحدید التراویح فی 20 رکعتا لم یثبت مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطریق صحیح علی اصول المحدثین وما ورد فیہ من روایت ابن عباس متکلم فیہ علی اصولہم، یعنی کہ بلا شک محدثین کے اصولوں کے مطابق 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت نہیں، بلکہ ابن عباس والی روایت محدثین کے اصولوں کے مطابق مجروح ہے۔ اوجز المسالک شرح موطا امام مالک جلد نمبر 2 صفحہ 304۔ مولانا رشید امن گنگوہی کا فتویٰ ہے، کتاب کی نام ہے لطائف قاسمیہ مکتوب سوئم صفحہ 18۔ کیا لکھتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 11 رکعت مع الوتر ثابت ہیں وہ 20 سے زیادہ معتبر ہیں۔ یہ قاسم نانوتوی صاحب کا فتویٰ ہے۔ مولانا رشید امن گنگوہی کا فتویٰ، کسی بھی اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں کہ قیام رمضان اور قیام اللیل یعنی تراویح اور تہجد در حقیقت ایک ہی چیز ہے۔ رمضان میں صرف مسلمانوں کی سہولت کے لیے قیام شروع رات میں مقرر کیا گیا اور عام حالات میں برائے عزیمت آخری رات میں مقرر ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ہی قیام اللیل ثابت ہے، بلکہ کم بھی ثابت ہے۔ 13 رکعت 2 رکعت فجر کے علاوہ صحیحین میں موجود ہے۔ الحق الصریح فی اثبات التراویح، یہ فارسی میں ہے، صفحہ 1۔ اچھا، قاضی شمس الدین دیوبندی حنفی القول الفصیح صفحہ 5 کے اندر ان کا فتویٰ ہے، مجھے نہ 8 کی سنت سے انکار ہے، نہ عملاً اس کے ترک کو مستحسن سمجھتا ہوں، اور نہ کہ حد المقدور ان کو ترک کرتا ہوں، اور نہ کسی کی تلقین کرتا ہوں کہ وہ ترک کرے، اور نہ ہی میری جماعت حنفیہ 8 کی سنت کے منکر و تارک ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ 8 رکعت سنت ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی بانی جماعت اسلامی کی فتویٰ ہے، تمام روایات جمع کرنے سے جو بات حقیقت کے قریب تر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کے ساتھ رمضان میں جو نماز پڑھائی وہ اول وقت میں تھی، نہ کہ آخر وقت میں، اور وہ 8 رکعت تھی نہ کہ 20۔ اگرچہ ایک روایت 20 رکعت کی بھی ہے مگر وہ 8 کی نسبت ضعیف ہے۔ رسائل و مسائل جلد نمبر 3 صفحہ 167۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سنت رسول، آثار صحابہ، علماء احناف کے اقوال سے 11 رکعت تراویح بما وتر ثابت کیے گئے۔ اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد کس بات کو یہ لوگ مانیں گے؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے احناف کے فتاوی جات پیش کیے ہیں جو بار بار بکواس کر رہے تھے 20 رکعت تراویح کے، 20 رکعت تراویح کے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے اعتراضات کی میں جوابات پیش کرتا ہوں۔ احناف کی طرف سے پیش کیے گئے چند اعتراضات پیش کرتا ہوں، پھر اس کے جوابات عرض کرتا ہوں۔ پہلا اعتراض، غیر مقلد حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ پیش کرتے ہیں، اس پر ان کا اپنا عمل نہیں، یعنی اس میں ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھتے لیکن یہ 2 پڑھتے ہیں۔ دوسرا اعتراض، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے نماز پڑھنا ثابت ہے جبکہ یہ باجماعت پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، اس میں ہے کہ آپ اکیلے وتر پڑھتے لیکن یہ باجماعت پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، اس میں ہے کہ آپ وتر پچھلی رات پڑھتے لیکن یہ اول رات پڑھ لیتے ہیں۔ 5، اس میں ہے کہ آپ یہ نماز گھر پڑھتے لیکن یہ مسجد میں پڑھتے ہیں۔
اب سنیے جواب۔ یصلی، اب یہ جو ان کا پہلا جو اعتراض ہے، غیر مقلد حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ پیش کرتے ہیں، اس پر ان کا اپنا عمل نہیں، یعنی اس میں ہے کہ اب 4 رکعت پڑھتے لیکن یہ دو پڑھتے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، یصلی 4 رکعات سے معترض کو غلط فہمی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید 4 رکعت ایک سلام سے پڑھتے تھے، جبکہ ایسی کوئی دلیل نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کی فراغت کے بعد فجر تک 11 رکعتاً یسلم بین کل رکعتین ویؤتر بواحدۃ، 11 رکعت پڑھتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھرتے، پھر ایک وطر پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب صلاۃ اللیل وعدد رکعات النبی فی اللیل، جلد نمبر 1 صفحہ 253 یہ پہلے اعتراض کے جواب پر دوسری حدیث پیش کر رکھا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تم میں سے جو آدمی ڈرے کہ صبح ہونے لگی ہے تو وہ 1 رکعت پڑھ لیں، تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، جتنی اس نے نماز پڑھ لی ہے وہ 1 رکعت اسے طاق بنا دے گی۔ مسلم کتاب صلاۃ المسافرین میں سے کتاب صلاۃ التطوع باب صلاۃ اللیل مثنی مثنی اور حدیث کا نمبر 749۔ یہ پہلے اعتراض کا میں نے جواب پیش کر دیا۔ اب سنیے ان کا جو دوسرا اعتراض ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے نماز پڑھنا ثابت ہے، جبکہ یہ باجماعت پڑھتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب سنیے۔ اکیلے نماز پڑھنے سے باجماعت نماز 27 درجہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب فضل صلاۃ الجماعہ، جلد نمبر 1 صفحہ 99 اور حدیث کا نمبر ہے 645۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات باجماعت تراویح پڑھائی تو چوتھی رات صحابہ کثرت سے جمع ہوئے، آپ اپنے حجرہ سے باہر تشریف نہ لائے۔ صبح آپ نے فرمایا، انی خشیت ان یفرض علیکم ذالک فی رمضان، میں ڈر گیا کہ کہیں رمضان میں یہ نماز تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کتاب التہجد باب تحریص النبی علی صلاۃ اللیل، حدیث کا نمبر ہے 1129، جلد نمبر 1 صفحہ 151۔ اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب قیام اللیل، جلد نمبر 1 صفحہ 259 اور حدیث کا نمبر ہے 761۔ تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ یہ حدیث ترمذی کتاب العلم باب فی الاخذ بالسنہ اور حدیث کا نمبر ہے 2676۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ السلام کا عمل اور خلفاء راشدین کا وہ عمل جو سنت رسول سے متعارض نہ ہو، وہ شریعت ہے۔ نماز تراویح کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرضیت کے خوف سے، فرضیت کے ڈر سے چھوڑی، ہمیشہ کے لیے کسی کو منع کیا۔ اگر یہ جماعت ہمیشہ کے لیے منع ہوتی تو ابی بن کعب نے جب کہا کہ میں نے گھر والوں کو باجماعت تراویح پڑھائی، آپ اسے ٹوکتے کہ میں نے جماعت چھوڑ دی ہے، تو نے کیوں کرائی؟ آپ نے منع نہیں کیا بلکہ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کی خاموشی تقریر حدیث بنی، اس لیے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی پسندیدہ سنت کو پھر سے جاری کر دیا۔ حدیث کے مطابق خلیفہ راشد کا یہ عمل شریعت کا حصہ بن گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب تیسرا اعتراض اس میں ہے کہ آپ اکیلے وطر پڑھتے لیکن یہ باجماعت پڑھتے ہیں۔ پچھلے اپنا سوال نمبر 2 کے جواب میں حدیث جابر میں گزرا ہے، پیچھے حدیث جابر میں گزرا کہ آپ نے 8 رکعت تراویح اور وطر باجماعت پڑھائے۔ جواب آ گیا۔ اچھا، چوتھا ان کا اعتراض ہے اس میں ہے کہ آپ وطر پچھلی رات پڑھتے لیکن یہ اہل حدیث اول رات پڑھ لیتے ہیں۔ اب چوتھے اعتراض کا جواب، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ان یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جو آدمی ڈرے ان یقوم من آخر اللیل کہ وہ پچھلی رات بیدار نہ ہو سکے گا، فلیوتر اولہ، تو وہ پہلی رات ہی وطر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین صلاۃ اللیل وعدد رکعات، جلد نمبر 1 صفحہ 253 اور حدیث کا نمبر ہے 755۔ اچھا، پانچویں اعتراض ان کا یہ ہے، اس میں ہے کہ آپ یہ نماز اپنا گھر پڑھتے، اس میں ہے کہ آپ یہ نماز گھر پڑھتے لیکن یہ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ تو پانچویں اعتراض کا جواب، اس نماز کی 3 فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، نماز تراویح اکیلے سے باجماعت افضل ہے کیونکہ آپ کو باجماعت تراویح پسند تھی، صرف فرضیت کے ڈر سے جماعت چھوڑی۔ نمبر 2، مسجد سے گھر افضل کیونکہ آپ نے نفل نماز گھر میں افضل قرار دی۔ نمبر 3، اول رات سے پچھلی رات افضل۔ جو اس کے تینوں فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اہل خانہ کو پچھلی رات جمع کر کے بعد جماعت تراویح پڑھیں۔ یہ تو ہو گیا ان کے اعتراضات کا جواب۔ اب آخر میں میرے محترم بھائیوں، میں اس موضوع پر جو ضعیف اور من گھڑت روایات ہیں ان کا تحقیقی جائزہ لینے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ روایات پیش کی گئی ہیں کہ 24 تراویح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک رات نکلے اور لوگوں کو 24 رکعت اور 3 وتر پڑھائے۔ حوالہ کیا دیا ہے؟ طریق جرجان للسحمی صفحہ 316۔ بھائی اس سند میں عمر بن ہارون کذاب راوی ہے۔ دوسری روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بغیر جماعت کے 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔ اب اس کا حوالہ پتہ کیا دیا ہے؟ اپنا سنن الکبریٰ بہقی جلد نمبر 2 صفحہ 496 و مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 286۔ کتاب صلاۃ التطوع باب کم یصلی فی رمضان بحوالہ طبرانی کبیر و مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ 172۔ سند میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی ضعیف راوی ہے اور اس اکیلے نے یہ روایت بیان کی ہے۔ حنفی علماء کا فیصلہ سن لو۔ ذیلی حنفی نے کہا کہ یہ روایت ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے ضعیف ہے۔ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ 407۔ عینی حنفی لکھتے ہیں ابو شیبہ کو امام احمد اور ابن معین، امام بخاری اور امام نسائی نے جھوٹا کہا ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ 351 اور الطبع مصر۔ مولانا زکریا قندھلوی حنفی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی 20 رکعت تراویح والی روایت محدثین کے اصول کے مطابق مجروح ہے۔ اوجز المسالک شرح موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ 397۔
20 رکعت کا حکم میں عمر یا بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 285۔ حنفی امام نموی فرماتے ہیں اسنادہ مرسل قوی، اور حاشیہ میں ہے کہ یحییٰ بن سعید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، تو یہ روایت 2 وجہ سے ضعیف ہوئی، ایک مرسل دوسری منقطع۔ پھر ہے جی زمانہ عمر میں 20 رکعت۔ یزید بن خصیفہ صاحب بن یزید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے۔ سنن الکبریٰ بہقی جلد نمبر 2 صفحہ 496۔ روایت شاذ ہے کیونکہ یزید بن خصیفہ ثقہ راوی نے محمد بن یوسف اوثق راوی کے خلاف روایت بیان کی ہے۔ محمد بن یوسف یزید بن خصیفہ سے اوثق راوی ہے، اور اس نے حضرت صاحب سے ہی 8 تراویح اور وطر بیان کی ہے۔ سنن الکبریٰ بہقی جلد نمبر 2 صفحہ 496۔ میرے بھائیوں، یہی روایت معرفۃ السنن للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 42 میں بھی ہے۔ سند میں ابو عثمان عمر بن عبداللہ بصری کے بارے میں حنفی امام نموی نے کہا میں ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے اس کا تذکرہ کیا ہو، یعنی یہ راوی مجہول ہے۔ آثار السنن صفحہ 252۔ 23 رکعت پھر پیش کی جاتی ہے۔ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے۔ موطا امام مالک صفحہ 98۔ سنن الکبریٰ بہقی جلد نمبر 2 صفحہ 496۔ سند منقطع کیونکہ حنفی امام نموی، ضیلعی حنفی اور عینی حنفی نے کہا کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ آثار السنن و عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ 357 و نصب الرایہ جلد نمبر 2 صفحہ 154۔ یہ میں نے اعتراضات کے جوابات بھی پیش کر دیے ہیں اللہ کے رحمت سے، اور اس موضوع پر احناف کی ضعیف اور منگھڑت روایات کا تحقیقی جائزہ بھی پیش کر دیا گیا، اور حنفی علماء کے معتبر جو حنفی علماء ہیں حنفی فتاوی جات بھی پیش کر دیے گئے، اور ان حنفی اعتراضات کے جوابات بھی میں نے احادیث سے پیش کر دیے ہیں، اور مسنون تراوی جو ہے وہ دلائل سے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مزید تفصیل کے لیے اگر جواب نہ ملے تو اس پر بندہ ناچیز کے ساتھ، دین کے ادنیٰ سے خادم کے ساتھ مناظرہ کر لیں، انشاءاللہ حقائق واضح ہو جائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب